الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علیہم، یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ ہم اپنی کتاب الدین النصیحہ کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، تو آج کی مجلس میں ہم قادیانیت کے لیے ایک اور لمحہ فکریہ جس کا نام ہم نے رکھا ہے لمحہ فکریہ سادسہ، یعنی چھٹا، اور وہ ہے ہیلوں سے اس بات نبوت، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہیلوں بہانوں سے، نہ کہ کتاب و سنت کے دلائل سے، نہ کہ اللہ کے فرمان سے، بلکہ ہیلوں بہانوں سے اس بات نبوت کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کے ہاں اس بات نبوت کے ہیلوں میں سے ایک ہیلہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی افضلیت کا اس بات اور ان کی ہتک سے تحفظ کا ہیلہ، یعنی ہم تو اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی افضلیت بیان کر رہے ہیں، اور جو لوگ افضلیت کے قائل نہیں ہم ان سے تحفظ کر رہے ہیں آپ کی ہستی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک درود کے ذریعہ یہ درود شریف کی تفسیر ہے، اور میاں محمود صاحب جو مرزا صاحب کے بیٹے اور خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں میرے نزدیک درود کے ذریعہ دعا سکھانے میں بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ لگنے والا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جو کچھ ملا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو نہیں مل سکتا۔ تو اب درود میں اللہ کا کہتے ہیں ہمیں اللہم صلی، ایسے کہو کہ اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، جیسے تم نے درود بھیجا ابراہیم کی ذریت پہ۔ تو یہ ابراہیم کی ذریت کو بیچ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ دھوکہ نہ لگے کہ حضرت ابراہیم کی امت کو جو کچھ ملا وہ حضور کی امت کو نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم کے متعلق تو خدا نے فرمایا تھا کہ ہم تمہاری ذریت میں نبوت رکھیں، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، مگر امت محمدیہ اس نعمت سے محروم کر دی گئی، اور اس طرح رسول اکرم کی ہتک ہوتی تھی۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ جو کچھ حضرت ابراہیم کو امت کو ملے اس میں نبوت بھی آ گئی، اور جب کوئی مسلمان درود کی دعا پڑھتا ہے تو گویا یہ کہتا ہے کیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، کہ اللہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں تو نے نبوت لگی تھی، تو جو انعام حضرت ابراہیم پر ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو۔ بس درود میں یہ دعا سکھائی گئی، بس درود میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ جو کچھ حضرت ابراہیم کی امت کو دیا گیا اس سے بڑھ کر ہمیں دے، اور یہ اس طرح ہی ہو سکتا ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی امت میں جو نبی آئے وہ ابراہیمی سلسلہ کے نبیوں سے بڑھ کر ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون آئے گا آپ کی ضرورت میں نبی؟ ہرگز کوئی نہیں آئے گا۔
قیامت تک نہیں آئے گا۔ ہاں ان میں یہ بھی فرق ہوگا کہ رسول اللہ کی روحانی ضروریت میں نبوت رکھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسمانی ضروریت۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیسا ہیلا ہے، کیسا بہانہ ہے مرزا صاحب کا اپنی نبوت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ چونکہ حضور افضل ہیں ابراہیم سے، تو ابراہیم کی ضرورت میں نبی آئے، تو حضور کی ضرورت میں کیوں نہ آئے؟ مگر ان کی جسمانی ضروریت میں ابراہیم کا بیٹے اسحاق، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف الی آخرہ ہی نبی آتے رہے، تو ایسے ہی حضور کی جسمانی ضروریت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ مرزا صاحب کا تعلق ہی نہیں تھا حضور کے خاندان سے۔ اہم سوال، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے امتیوں کو اس طرح کی نبوت ملی ہے، یا ان تمام حیلوں اور بہانوں سے مقصد صرف مرزا صاحب کو ہی تاج نبوت پہنانا ہے۔ اب آگے ہے کہ ابن متنبی مرزا محمود ایک سوال کا جواب یوں دیتا ہے، کسی نے اس سے بعض سوال پوچھے تو انہوں نے کہا آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی اور نبی آئے گا یا آ سکتا ہے، مگر کوئی اور نبی نیا مبعوث ہو تو احمدی لوگ اس پر ایمان لائیں گے یا نہیں؟ اس پر ایمان لانا احمدیوں کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ مخلوق میاں محمود، اخبار الفضل، 29 اپریل 1927۔ اب آگے ہے نبی قرار دینا اسلام کی بہتری۔ یہ بھی سن، مرزا صاحب کی ایک خصوصی پیروکار اور مرید تھے، اور ان کے لاہوری گروہ کے وہ امیر تھے، صدر تھے مولوی محمد علی۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نبی قرار دینا یا حضور کے بعد کسی کو نبی قرار دینا یہ اسلام کی بربادی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مرزا صاحب کو نبی قرار دینا نہ صرف اسلام کی بے کنی ہی سمجھتا ہوں، بلکہ میرے نزدیک خود مرزا صاحب پر بھی اس سے بہت بڑی زد پڑتی ہے۔ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں مانتے تو میرے نزدیک یہ بڑی خطرناک راہ ہے اور تم خطرناک غلطی کے مرتکب ہوتے۔ یہ مولوی محمد علی کا خطبہ جمعہ ہے، پیغام 16، جلد نمبر 2 اور نمبر 19، مورخہ اپریل 1915۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات نبوت کا عجیب بہانہ ہیلوں سے، جیسے ہم نے عرض کیا آج کے عنوان سے کہ مرزا اپنی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، افضلیت سے خاتمیت پر ضرب لگانا، تمام انبیاء علیہم السلام پر حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، مگر مرزائی امت اپنے متنبی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے اس بات کا مداد کسی طرح اس عمل کو ٹھہرا کرتے ہیں جس سے آپ کے اعزاز خصوصی خاتمیت رسل پر ضرب لگے۔ نیز نبوت کے اصرار پر فرزند ارجمند کا طرز استدلال بھی باپ کی طرح وہی رہا کہ وہ بھی حضرت خاتم الانبیاء کی افضلیت کا سہارا لے کر خاتمیت خاتم الانبیاء پر وار کرے اور مرزا کی نبوت کو پھر تشمیل دے۔ مرزا محمود کہتا ہے تعجب ہے کہ ہمارے مخالف کہنے کو تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، اور یہ کہ امت محمدیہ
तमाम उम्मतों पर फौकियत रखती है। अल्लाह, मगर वो अकीदा रखते हैं जिसके मातहत न सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया खैरुल उम्म नहीं कहला सकती बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत कुद्सिया पर भी अर्ज होता है। अगर उम्मत मूसविया में बावजूद कमतर दर्जा होने के अल्लाह के अंबिया आ सकते हैं। अब ये दलील देखो कि अगर मूसा की उम्मत में, इब्राहीम की उम्मत में नबी आ सकते हैं, उनके बाद उनकी ज़ुर्रियत में, तो हजूर के क्यों नहीं आ सकते? ओ अल्लाह के बंदो, गाफिलो, अहमक को समझो कि हजूर की उम्मत के हजूर की फजीलत इसमें है कि अल्लाह ने आपको ख़ातमियत मकानी भी अता फरमाई, ख़ातमियत रुतबे भी अता फरमाई और ख़ातमियत ज़माना भी। आप सबसे आखिर में मबूत हुए, ये है ख़ातमियत ज़मानी, और आप सबसे अफजल हैं कि आपके बाद कोई नबी नहीं, ये है ख़ातमियत रुतबी। तुम किस तरह साबित कर रहे हो कि आप तब अफजल होंगे कि आपके बाद भी नबी हों? ये कहाँ का ईमान या इल्म है? ये कहाँ की दलील है? तो मिर्ज़ा महमूद कहता है, ताज्जुब है कि हमारे मुखालिफ कहने को तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह अफजल रसूल हैं, और ये कि उम्मत मुहम्मदिया तमाम उम्मतों पर फौकियत रखती है, मगर वो अकीदा रखते हैं जिसके मतहत न सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया खैरुल उम्म नहीं कहला सकती बल्कि रसूल करीम की क़ुव्वत कुद्सिया पर भी हर बात है। अगर उम्मत मूसविया में बावजूद कमतर होने के अल्लाह के अंबिया आ सकते हैं, तो क्यों उम्मत मुहम्मदिया में ज़रूरत के वक्त नबी नहीं आ सकते? हम तो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह की नबूवत के बाद किसी नबूवत की ज़रूरत ही नहीं रहती। आपकी शरीयत के बाद किसी शरीयत की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये है आपका ख़ातमुन नबीयीन होना और अफ़ज़लुन नबीयीन होना, कि ज़रूरत ही न रहे क़यामत तक। हक़ यही है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उम्मत मुहम्मदिया की फौकियत इसमें है कि ज़रूरत के वक्त उम्मत मुहम्मदिया में नबी पैदा हो। ये है हीलों और बहानों से अपने नबूवत को साबित करना। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम होकर बनी इसराइल के नबियों से बढ़कर हों, ताकि मालूम हो कि जिसके खादम ऐसे हैं उनका आका किस शान का होगा। ये भी अखबारुल फज़ल नंबर 50 19 वर्षा 25 अक्टूबर 1950। तो अब आप खुद देख लें कि ये हमने चंद मिसालें अभी आज की मजलिस में पेश की हैं कि हीलों से मिर्ज़ा अपनी नबूवत को और मिर्ज़े की ज़ुर्रियत और औलाद और उसके खुलाफा अपने मुतनब्बी की नबूवत को हीलों से कैसे साबित करते हैं। यानी जो चीज़ बायस शरफ है कि आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए हो, आपकी नबूवत पूरी बशरियत के लिए हो, आपकी नबूवत और शरीयत पूरी इंसानियत को क़यामत तक नबूवत से मुस्तग़नी कर दे, ये है शरफ आपका। और इसी को इन्होंने बायस कदा बना दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी गुजारिश है कादियानियत के अबना से गौर करें और ये हीलों बहानों से मिर्ज़े की नबूवत को साबित करने की बजाय हक़ की तरफ आ जाएं। और हक़ यही है कि जनाब रसूलुल्लाह सय्यदुल मुरसलीन हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, सबसे आखिर में आए और सबकी तस्दीक करने वाले हैं। ये है आपकी अफजलियत की दलील। और इस हक़ को कबूल करें, इसी में तुम्हारा दुनिया आखिरत का फ़ायदा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल